والدہ کو مارتے ہیں تو آپ کی لرننگ ہی یہ ہوئی ہے, اس بچے نے سیکھا ہی یہ ہے کہ بیوی کو مار کے کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کو اسی طرح دبایا جاتا ہے. سیکنڈلی اگر بچپن میں بچے کو چائلڈہڈ جو ان سے ابیوز ہوا ہے کسی قسم کا یا نگلیکٹ فیس کرنا پڑا ہے, وہ بھی ایک میجر رول پلے کرتا ہے اس کی پرسنالٹی کو شیپ کرنے میں یا اس کی پرسنالٹی کو ٹاکسک بنانے میں. تو یہ میجر 2 چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے چائلڈہڈ ارلی ایکسپیرینس رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی ٹاکسک ہو سکتی ہے. اب علامات کیا ہیں؟ علامات آبویسلی جب آپ کسی پرسن کے ساتھ ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں یا ساتھ جیسا شادی کے بعد آپ وقت گزارتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے مسلسل تنقید کرنا, ہر رویے آپ کے ہر بیہیویئر پہ تنقید کرنا, آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا, آپ کی جو خود اعتمادی ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا. مثال کے طور پہ یہ تم نے کیا پہن لیا ہے, تم یہ کلر تمہیں سوٹ نہیں کر رہا, تم کیسی تیار ہو کے آئی ہو, تمہیں صرف وہی کلر سوٹ کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں, یا تم چھوٹے قد کی ہو, تمہارا رنگ گورا نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے ساتھ شادی کر لی. تو بیسیکلی اس طرح کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ مسلسل تنقید ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ, اور آپ کو ہی کہا جا رہا ہے کہ خرابی آپ میں ہی ہے, الزام تراشی جس میں ہو سکتی ہے کہ آپ کا ہی رویہ خراب ہے, آپ ہی ایسا کرتی ہو جس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے. تو اس طرح سے آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جاتا ہے, آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے یا آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو شیک کیا جاتا ہے. تو جو شریک حیات ہوگی, جو بیوی ہوگی, وہ سیلف ڈاؤٹ میں آ جائے گی. ایک تو سیلف اسٹیم بھی لو ہو رہی ہے, اس کو لگے گا میری وجہ سے میرے ہسبینڈ کو غصہ آتا ہے, میری وجہ سے ہی وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں, مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے. اچھا, کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ سمجھا رہی تھی کہ جو رشتہ ہے, جو ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا, وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایسے اگر ہو گیا تو اٹ کانٹ موو, نہ سانس لینے کی گنجائش ہے نہ اسپیس کی گنجائش. اگر ایسے ہوگا تو دیکھیں فلیکسیبل اسپیس بھی ہے, بریدنگ بھی ہے, سانس بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنی مرضی سے. کیونکہ رشتے میں وہی چیز اچھی لگتی ہے نا, جو آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو آپ کو فریڈم ہو, آپ کو آزادی ہو, آپ اس کے ساتھ ایک رشتے میں رہ کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں, اور ایک اسپیس بھی which is very important, which is very healthy like this. بٹ اس طرح سے اب یو کانٹ موو, آپ کسی کو ہولڈ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, آپ زبردستی کا کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ایسے زیادہ دیر رشتے نہیں چلتے. تو جو ٹاکسک لوگ ہیں میرے خیال سے اس طرح کنٹرولڈ کرنے کی کوشش بالکل, وہ کنٹرول کہ ہر چیز میری مرضی سے ہو, اور دوسرا وہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ کرتے ہیں اپنے پارٹنر کو اپنے اوپر. ایموشنلی مینس کہ ایک دم بہت زیادہ پیار دینا شروع کر دیا, ایک حد سے زیادہ. شروع میں جس طرح شادی ابھی نہیں ہوئی, آپ کی انگیجمنٹ کا فیز چل رہا ہے یا آپ کے رشتے کا فیز چل رہا ہے, ایکسٹرا آرڈنری میسیجنگ ہوگی, خیال رکھ رہے ہیں, صبح میسیج شام میسیج. تو جو آپ کا پارٹنر ہے وہ تو یہی ایلوژن کا شکار ہو جائے گا نا کہ یہی محبت ہے, وہ میرا کتنا خیال رکھتا ہے. جب آپ اس پہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو گئے, ایک دم وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیں گے, آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے, آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہے. تو اس میں وہ پرسن کو لگے گا, جو آپ کا پارٹنر ہے, اس کو یہی فیل ہوگا کہ جی میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے, یہ ناراض ہو گئے ہیں. تو جو بھی رشتہ ہے, شادی کا ایک خوبصورت رشتہ ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو اسپیس ہو. یہ آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے, اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ یہ چیز میں نے, یہ پوائنٹ ایموشنلی بلیک میل, یہ چیز میں نے ابھی پہلی مرتبہ سنی ہے. تو خیر اس ٹاپک کو, اس ٹاپک کو بھی آگے تھوڑا سا بڑھائیں گے, سمجھیں گے بھی, سمجھائیں گے بھی. اچھا رباب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ٹاکسک ہسبینڈس کی, اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ رہنا بھی ہے, لڑنا بھی ہے, جھگڑا بھی کرنا ہے, سب کچھ پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ مجھے ایسے اریٹیٹ کر رہا ہے, مجھے اذیت دے رہا ہے, میری تذلیل کر رہا ہے, مگر عورتیں پھر بھی رہتی ہیں, چھوڑتی نہیں, آگے بچے بھی پیدا کر لیتے. کیوں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری سوسائٹی میں خوف بہت زیادہ ہے نا, آپ کو یہ ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا آپ کا یہ رویہ اگر آپ چھوڑ دیں گی, کیونکہ ہماری سوسائٹی سپریٹڈ جو خاتون ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اگر وہ ڈیورس لیتی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ابھی بھی اسٹل بہت سے پیرنٹس بچیوں کی شادی کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اب جا رہی ہو نا, ادھر ہی تم نے رہنا ہے, تمہارا جینا مرنا ادھر ہی ہے. تو جب پیچھے سے آپ کو پیرنٹل سپورٹ نہیں ہے, فیملی سپورٹ نہیں ہے, یا خدا نخواستہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اب آپ کے بھائی بھابیاں بہنیں سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں, تو آپ کو وہ ایک فکر, ایک خوف ہے کہ میں جاؤں گی تو میں کہاں رہوں گی. ایک فائنینشیل ڈپینڈنسی بھی ہے. پیرنٹ سپورٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, تو شادی کے بعد کی بات نا, تو شادی سے پہلے اب لوگوں نے چھوڑ دیا. وہ دیکھیں نا اب یہ جو حمیرہ اصغر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا,
اپنی بیٹی کو ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے سے بھی انہوں نے میری انکار بات کر سنیں، دیا. انہوں نے اپنی خود کی آخرت خراب کر لی ہے. یہ ان کا بنتا تھا کہ وہ تدفین کرائیں. انہوں نے مجھے بڑا افسوس ہوا. تو یہ تو ہم ٹاکسک ہسبینڈس کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو پیرنٹس بھی ٹاکسک فیملی اور پیرنٹس ہوتے ہیں. بھائی کچھ بھی تھا، کوئی بھی حرکت تھی، کوئی بھی کام تھا، آپ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا نا، آپ کو تدفین کرانی چاہیے تھی. ایز اے فادر آپ کو آگے آنا چاہیے تھا، ایز اے مدر آپ کو بڑھنا چاہیے تھا، فکر رکھنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا. آپ کی اولاد 2 منٹ کے لیے یہاں پہ باہر جائے، پاگلوں کی طرح باہر نکل کے چیخیں ماریں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آپ کی اولاد تھی. اور دیکھیے اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کی جو بھی تدفین ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اولاد تھی جیسے بھی تھی، دنیا میں لوگ پیسے بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل. ان کی تدفین کا بھی 2-3 لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں. وہ دے چکی ہیں. ایک ہیں لیڈیز، وہ ہماری بڑی اچھی جاننے والی، کیونکہ میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں نا، وہ یہاں لاہور میں رہ کے کافی پریشان تھے. انہوں نے جتنے جو جاننے والے لوگ وغیرہ تھے ان کو وہاں پہ کانٹیکٹ کیا، سب کچھ کیا. ایک بڑی اچھی مہربانو جی ہیں، تو انہوں نے وہ جو ہے نا، یہ نجم سیٹھی صاحب کی فیملی سے ہے ان کا تعلق، تو انہوں نے وہ پیسے دیے 45,000 روپے سم تھنگ کچھ تھے. سب سے پہل کی، ارینج کیا، سب کچھ کیا، تو پیسے ویسے تو ہو چکے ہیں. تو وہ تدفین بھی خود ہی کر رہی تھیں، اور وہ انہوں نے مطلب دیکھیں نا، ایک بڑھ چڑھ کر پہلا حصہ لیا. یہ تو میڈیا میں اب بعد میں لوگ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جو سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں، سب سے پہلے وہ کام کر چکی ہیں، پیسے بھی وہ دے چکی ہیں. بس یہ کہ دیکھیں مجھے افسوس یہ کہ اپنے لوگ نہیں کھڑے ہوئے، اپنا باپ نہیں کھڑا ہوا. جی، اور اصل میں سوسائٹی کی تھوڑی نارمز بدل رہی ہیں. اگر زندہ رہتی نا اور اس کو یہ بات پتہ چلتی تو اس وقت وہ پھر زندہ رہ کے مر جاتا. بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہے، بہت زیادہ. اور جو بے حسی ہم کہہ سکتے ہیں اس چیز کو، ایک بندہ چلا گیا دنیا سے، آپ کی اولاد تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آج کل ٹرینڈ آپ کہہ لیں کوئی گلی میں کتا مر جائے نا، کوئی جانور، کوئی بلی مر جائے نا، تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا کرنا کیا ہے، اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے سیٹل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی لاش کو کیا کدھر لے کے جانا ہے، سب فکر میں آ جاتے ہیں. اپنی اولاد چھوڑ دی، یہ بھی ٹاکسک بنا تھا، ٹاکسک. تو اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ اسی ریلیشن شپ میں کیوں رہ رہی ہیں. آپ کی ایک ٹراما بانڈنگ ہو چکی ہے اس شخص کے ساتھ، یعنی آپ کی ایک جذباتی وابستگی ڈیولپ ہو چکی ہے اس پرسن کے ساتھ. اس پرسن نے شروع میں آپ کو پیار دیا، ٹھیک ہے، ایکسٹراڈنری افیکشن دی، آپ کا خیال رکھا. اس کے بعد جب آپ ایموشنلی اس پرسن پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے، اس نے آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے نا، تو اس نے اپنی وہ پیار افیکشن جو ان سی ہے اس کو روک دیا، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا. آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا، 2-3 دن ہو گئے ہیں آپ سے بات نہیں کر رہا. تو اب آپ کو وہ ایک امید ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اچھا وقت آئے گا، یہ پرسن مجھے پیار کرتا ہے، ابھی تھوڑا سا ناراض ہوا ہے، یہ دوبارہ سے اسی بیہیویئر اس کا ٹھیک ہو جائے گا. تو خواتین اس وجہ کی بیسس پہ بھی اسی رشتے میں رہتی آتی ہیں. یعنی سوسائٹی کا خوف ہے، پیرنٹل فیملی سپورٹ نہیں ہے، فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے. خود خاتون کچھ بھی نہیں کرتی، ان کو یہ میں اگر ڈیورس لے لیتی ہوں، سیپریٹ ہو جاتی ہوں، تو میں کل کو اپنے ایکسپینس کیسے جون سی ہیں وہ مینج کروں گی، یا بچوں کو کیسے پالوں گی. تیسرا یہ جون سا ٹراما بانڈنگ والی چیز بھی آ جاتی ہے. آپ اس وجہ سے بھی اسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہتے جاتے ہیں. آپ کی سیلف اسٹیم کم ہو چکی ہے، آپ کا کانفیڈنس شیک ہو چکا ہوا ہے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ کی جو پاور ہے نا وہ بھی کم ہو چکی ہے. عادی ہو جاتی ہیں یہ عورتیں، عادی ہو جاتی ہیں، پلس ان کا ڈیسیژن میکنگ کا جو ہے نا وہ شیک کر جاتا ہے. وہ فیصلہ خود سے نہیں کر پاتی کہ مجھے اس ریلیشن شپ میں رہنا ہے یا چھوڑنا ہے. جذباتی وابستگی بھی ہے، بٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اگر یہ ریلیشن شپ ختم کرتی ہوں تو میں کہاں جاؤں گی، یا کیا میں اکیلے رہ سکتی ہوں. میرے پاس 2-3 کلائنٹس آئیں، انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گی. ٹاکسک ہسبینڈ ہے، شدید مار پیٹ جس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس تک کی نوبت ہے، لیکن وہ اسی رشتے میں ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، مار لیتے ہیں نا تو کبھی کبھار ٹھیک بھی تو ہو جاتا ہے، میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ ایموشنلی اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں. تو جو ٹاکسک ہسبینڈز ہوتے ہیں ان کا سٹائل ہی یہ ہے، مسلسل ایسا رویہ آپ کو کنٹرول کرنا، آپ پہ تنقید کرنا، آپ کا کانفیڈنس شیک کر دینا کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ ہی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کھانا اچھا بنانا نہیں آتا، کمی میرے اندر ہی ہے، ہسبینڈ میرا بالکل ٹھیک ہے. ہائے اللہ، اتنا کمتر دکھاتے ہیں. اور یہی چیز آگے چل کے مختلف نفسیاتی بیماریوں کی طرف چلی جاتی ہے.
آپ میں سیلف ڈاؤٹ آ رہا ہے, آپ میں انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن آتا ہے, سوسائڈ جو ہم آئے دن خبریں سنتی ہیں, گھریلو حالات سے تنگ آ کے, گھریلو ناچاکی کی وجہ سے خودکشی کر لی, وہ بیسز اگر آپ اس کی دیکھیں تو یہی نکلتی ہیں. اور اگر آپ مسلسل ایک ٹراما والے ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں, ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں, تو آپ کی صحت بھی افیکٹ کرتی ہے. آپ کو اسٹمک ریلیٹڈ پرابلمز ہو سکتی ہیں, ہائپر ٹینشن جو آج کل اتنی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے اس کی اور وجوہات بھی ہیں, بٹ اگر آپ ایک لانگ ٹرم ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے, آپ کو ڈائبٹیز اسٹریس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو خالی نفسیاتی صحت پہ اثرات نہیں آ رہے اس ٹاکسک ریلیشن شپ کے, آپ کی جسمانی صحت پہ بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں.